ہم نبی الاسلام کی بیویوں کے بارے میں یا سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے والد سے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو دونوں ہی حقیقتاً اہل بیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی الاسلام نے اپنی کسی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی، دنیا اور آخرت میں ہماری مائیں ہیں۔ لیکن جو زید ابن ارکم کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، وہ بیسیکلی ہے اس لیے تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اس کے باوجود وہ اس وقت ان کے ساتھ بحث کر رہے تھے متاثرین ناسبیت یا متاثرین بنو امیہ۔ پھر اس میں غصے میں آ کے انہوں نے ایک اینٹی وینم علمی جواب، پھکی الزامی جواب دیا، اور یہ زید ابن ارکم کی انٹرنیشنل پھکی ہے جو آج تک ویلڈ ہے۔ غامدی صاحب اس کے آگے لیٹ گئے ایسے کر کے، اتنی بڑی پھکی دی ہے انہوں نے۔ زید ابن ارکم نے کہا ہے کہ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہوتی ہے جب تک عقد میں ہو، جب عقد سے نکل جائے تو اہل بیت نہیں رہتی۔ اس کا جواب غامدی صاحب کے پاس نہیں تھا، اگرچہ حسن الیاس بھائی نے ان سے سوال کیا ہے کہ اولاد تو پھر بھی اہل بیت رہے گی، بیوی تو ختم ہو جائے گی، تو اس کے اوپر پھر وہ کلین بولڈ ہو گئے۔ بڑا اچھا لگا مجھے، اور یقین کریں جب وہ کلپ چلا نا ہمارے دار ارکم میں تو کہہ کے بلند ہوئے ساروں کے بیک وقت، اور مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا انٹلیکچوئل لیول کتنا ہے کہ غامدی صاحب کو جب انہوں نے اس طریقے سے بے بس ہوتے ہوئے دیکھا میری اس دلیل کے سامنے تو سب کو سمجھ آ گئی۔ اور پھر میں نے باقاعدہ ابرار بھائی جو ہیں مسلم ٹوڈے والے، ان کو میں نے اپنے ایک دوست کے موبائل سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا اور میں نے مبارکباد دی کہ مجھے تو آج بڑا مزہ آیا غامدی صاحب کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے علمی طور پہ۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ رسول اللہ نے اگر کسی موقع پر یہ فرمایا کہ سلمان منا اہل بیت، یہ سلمان تو گویا ہمارے گھر والا ہی ہے، تو یہ اس محبت کے انداز میں کہا جاتا ہے۔ باقی جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں یہ دعوت دوں گا آپ کو بھی، ہر شخص کو، کہ وہ جائے اور جا کر سورہ احزاب کو ہر طرح کے تعصبات کو باہر رکھ کر پڑھے، اور پھر دیکھے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، کن کے بارے میں کہہ رہی ہے، کس اسلوب میں کہہ رہی ہے، کیا مسئلہ زیر بحث ہے۔ یہ سب کی سب روایتیں اس کے تابع ہوں گی تو قابل قبول ہیں، اور اگر اس سے ادنا انحراف کریں گی تو ان کو کسی بحیرہ عرب میں پھینک دینا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، ایک اور بات کہی گئی ہے کہ یہ جو حیثیت دی جاتی ہے ازواج مطہرات کو، بیوی تو نکاح کر کے آئی ہے، جب تک نکاح قائم ہے اس وقت تک نسل کا بھی حصہ ہے اور نسب کا بھی حصہ ہے، لیکن اگر وہ الگ ہو گئی، طلاق دے دی گئی تو وہ تو چلی جاتی ہے، لیکن اولاد تو نسل میں رہتی ہے، اصل ہوتی ہے۔ تو اہل بیت میں اگر کسی کو مراد لینا چاہیے تو وہ تو اولاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ بیوی کو تو آپ طلاق بھی دے دیں وہ چلی جائے گی، لیکن اولاد کو تو آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ اس استدلال پہ کیا کہیں گے کہ ان سے کہنا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے قرآن میں ترمیم کرا لیں۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ادنا تعجب بھی نہیں۔ میں نے یہاں بتا دیا آپ کو کہ سیدہ سارہ کو اہل بیت کہا گیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے باقی؟ تو اس وجہ سے اللہ کی کتاب کے سامنے سرنگوں ہونا، سر تسلیم خم کرنا، یہ ایمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کو تجویز کیا جائے کہ یوں ہونا چاہیے تھا اور یوں ہونا چاہیے تھا۔ جو عربی زبان کے اسالیب ہیں ان میں بالکل واضح ہے کہ اہل بیت گھر والے ہوتے ہیں، اس کا اولین مصداق ہماری بیویاں ہوتی ہیں، یہی ہم بولتے ہیں، یہی عربی زبان میں ہے۔ اور یہ دیکھیے سورہ ہود میں تو صراحت کے ساتھ خطاب کیا گیا، اور صرف سارہ ہیں، اتعجبین من امر اللہ، واحد مؤنث کے صیغے سے خطاب شروع ہوا ہے، وہاں پر بھی یہی کہا گیا، یہی صیغے ہیں، یہی انداز ہے، یہی اسلوب ہے۔ تو یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو کرنے دیجیے، اپنی باتیں ہم نے صحیح بات واضح کر دی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہماری مائیں قرار دیا گیا ہے، ان کو کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ یہ پیغمبر ہمارے باپ ہیں اور وہ ہماری مائیں ہیں، اور ماؤں کی حیثیت سے بیٹوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس ذمہ داری کو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ وہ ذمہ داری بیٹوں نے آخری درجے میں ادا کر دی، انہوں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ باقی لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنا انجام خود سوچ لیں اور اپنا جواب بھی خود سوچ لیں۔